میں کچھ کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وبک نستغیث وتمم علینا بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستغیث۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا درس ہے اسلامیہ مسجد آریہ محلہ مری روڈ راولپنڈی پاکستان۔ الحمدللہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پہ پیچھے 2 سال میں کافی دروس ہوئے، کوئی 200 کے قریب ہمارے ماشاءاللہ دروس ہوئے ہیں مختصر وقت کے لیے، اور اس پہ قادیانیوں کی بھی کمنٹس آئے ہیں، ہم نے جوابات بھی دی ہے، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اس سے استفادہ کیا ہے۔ یہ اس درس کا آغاز جب شروع میں ہوا تھا تو ہمارے بھائی عبدالوحید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راولپنڈی کے نائب امیر ہے، تو آپ ہمیں کچھ اس سلسلے میں تعارف کرائے۔ تو میں کتراتا رہا ان سے کہ چلو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بتایا کرے، میں آپ کو جواب دیا کروں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے درس شروع کرائے۔ تو ماشاءاللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمارا درس رہا، اور کافی ساتھی ماشاءاللہ شریک ہوتے رہے۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اور آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ہمارا رمضان مبارک کی چونکہ معمولات دیگر ہوتے ہیں اور وہ ہماری مصروفیات ہوتی ہے، تو قاری صاحب وہ لڑکوں سے کو نیچے برے اس کے ان معمولات اور مصروفیات رمضان مبارک کی وجہ سے یہ درس ہم موقوف رکھتے ہیں۔ ابھی شروع کرنے میں تاخیر ہو گئی، عید الفطر کے فوراً بعد شروع کرنا تھا، بہرحال دیر آئے درست آئے، آج الحمدللہ ہمارے درس کا آغاز ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ کلمہ کا تعارف ہے، اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی معبودیت کا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تعارف ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے اس میں، چنانچہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ تو خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، رازق بھی ہے، اور معبود برحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی آدمی کافر ہو، مشرک ہو، وہ اسلام کے دائرے میں، اسلام کے قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو پڑھے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تعارف ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کو یہ کلمہ پڑھائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو اس میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نئی نبی، نئی نبوت، نئی شریعت، کچھ بھی نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ یہ ہمارا کلمہ ہے اور اسی کی بنیاد پہ آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ مگر قادیانی، جن کا میں نے پیچھے کئی درسوں میں اچھی طرح تعارف کیا تھا،
اور یہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف کی، اِنَّ سَيَكُونِ فِي أُمَّتِي کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب اور دجال کہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جب آپ دنیا سے پردہ کرنے والے تھے، اس وقت مسیلمہ کذاب نکلا، اور ایک آدمی تھا اسود عنسی۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت بخشی نے، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عزم کیا کہ کوئی بڑا کام کروں گا، میں نے اس لیے کہ بڑے مسلمان کو میں نے شہید کیا تھا۔ بعد میں جب اللہ نے توفیق دی تو مسیلمہ کذاب کو اسی برچے سے مارا جسے حضرت حمزہ کو مارا تھا۔ وہ ایسی گمسان کی لڑائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی مشہور تعداد 27 ہے، مختلف تعداد ہے، لیکن مشہور یہ کہ آپ نے جو اللہ کے راستے میں جنگی لڑی ہے وہ 27 ہے۔ اس وجہ سے آپ فرماتے تھے میں نبی الملاحم ہوں، جنگوں والا نبی۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ ان 27 غزوات کے اندر کل صحابہ جو شہید ہوئے وہ 259 ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ کتنے غزوات میں؟ 27 غزوات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات لڑی ہے؟ 27۔ سرایا بھی ہے، سرایا میں وہ ہے جس میں آپ نے صحابہ کا لشکر بھیجا، خود نہیں گئے، ان کے بارے میں مشہور قول یہ کہ وہ 56 ہے۔ مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا نبوت کا، مگر جب آپ وفات پا گئے تو پھر وہ ذرا کھل گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو ان کا مقابلہ کروں گا۔ جو لشکر بھیجا یمامہ کے میدان میں، اس اسلامی لشکر کے اندر جس میں صحابہ اور تابعین تھے، رسول اللہ کے تحفظ ختم نبوت کے لیے 1200 شہید ہو گئے ایک جنگ میں۔ کتنے؟ 27 غزوات میں کل شہداء کی تعداد 259 ہے، لیکن ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس ایک جنگ میں صحابہ اور تابعین کی تعداد کتنی تھی؟ 1200۔ کتنی تھی؟ 1200۔ اور 700 قرآن پاک کے حافظ تھے۔ دو قول ہے، ایک یہ کہ 70 تھے اور ایک قول یہ کہ 700۔ ظاہری قیاس یہی ہے کہ 700 تھے، اس لیے کہ سب کو قرآن کا ماشاءاللہ وہ تھا۔ اور مسیلمہ کے 35,000 لشکر کو جہنم واصل کر دیا، اسی میں وہ بھی گیا۔ اسود عنسی کو بھی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے گھر کے اندر جا کے اس کو مردار کر دیا اور جہنم بھیجا۔ تو ہر زمانے میں اس طرح لوگ آتے رہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ برصغیر پاک ہند کے اندر، وہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، جس نے تقریباً آپ یوں سمجھے 135 سال ہو گئے اس فتنے کا۔ اس کا مقابلہ علماء کر رہے ہیں الحمدللہ، اور زبردست جو ہے نا وہ مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کے پاکستان میں لاہور میں ایک دن میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ حکومت نے چونکہ قادیانیوں کا تسلط تھا، اور جناب رسول اللہ کے عاشقین اور محبین یہ شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا، اور اس کے بعد اللہ نے بڑی کامیابی دی کہ پاکستان کی آئین میں قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے صدارت آرڈیننس ایک جاری کیا تھا، امتناع قادیانیت، کہ ان کی تبلیغ وغیرہ پر پابندی تھی۔ اور الحمدللہ یہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہر سال سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ جو ہمیں جرمنی سے اور وہ سے پیغام آیا تھا نا کہ تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے مربی الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور اس سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارے علماء کا ایک فورم ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جب پاکستان آزاد ہوا۔ پوری دنیا میں قادیانیت کا تعاقب اور تبلیغ جناب اسلام کی اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اس کا ہم نے یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، ادھر آپ کے سیالکوٹ کے ساتھ آگے ہندوستان کا گرداسپور ہے، گرداسپور میں قادیان ہے، قادیان میں اس نے وہ مینارہ بنایا، اس کو جناب والا مدینہ اور مکہ سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں، قادیان کی طرف منہ کرے، نماز پڑھے، یعنی قبلہ۔ بہت سارے تحریفات ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ کلمہ جو ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں. ان مرزائیوں میں پھر لاہوری گروپ الگ ہوا، عربی گروپ الگ ہوا، قادیانی الگ ہوا. وہ جو مرزا منصور لندن میں بیٹھا ہے ان کا الگ ایک گروپ ہے. تو ان میں ایک نے تو صراحتاً، اب ان کے پھر دو باتیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محمد جو آمنہ کے لال تھے اور عبداللہ کے در یتیم تھے، حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں ان کی قبر مبارک ہے، وہ خاص شخصیت مراد ہے. یہ قادیانی دجال کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد سے وہ مرزا غلام قادیانی مراد لیتے ہیں. یہ میں نے حوالوں کے ساتھ میں جی پیچھے جتنے درس ہے اس کتاب اور دوسری کتابوں سے جو ہم نے ان کے حوالے دیے باقاعدہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اس نے کہا ہے میرا نام محمد رسول اللہ میں میرا نام رکھا گیا ہے، اور احمد بھی میرا نام رکھا گیا جو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا. تو اسی طرح ایک تو یہ تقیہ، میں اس لیے کہتا ہوں شیعوں سے زیادہ تقیہ باز یہ لوگ ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے ایک گروپ ہے، انہوں نے تو باقاعدہ محمد کا لفظ ہٹا کے مرزا رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے. آپ سمجھے بات؟ تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان بنیادی اختلافات ہیں. شریعت محمدیہ میں مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں قادیانیوں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. لوگ ہمیں کہتے تم نے ان کو کافر قرار دیا، ہم کہتے ہیں ہاں انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا. بھئی آپ قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو قادیانی کو نبی نہیں مانے ہو وہ تو صرف کافر نہیں، وہ تو کہتے ہیں ولد الزنا ہے، حرامی ہے، بدکار ہے، ان کے مائے جنگل، ان کی سور خنزیر، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لکھے ہیں جو میں نے حوالے دیے باقاعدہ. اسی طرح نکاح کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں قادیانی آپس میں نکاح کرے اور جناب والا آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہوتا. ہم بھی کہتے ہیں تمہارے ساتھ نکاح، لیکن پہل انہوں نے کی ہے. بھائی نبی کے بدلنے سے دین بدل جاتا ہے. اگر میرے نبی کو آپ نہیں مانتے تو میرے ایمان کو آپ ختم کر رہے ہو. میں یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا جسے اب جب نبی بدل گیا قرآن بھی بدل گیا. آپ 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں نا، یہ بھی سب بدل جائیں گے. اس نے کہا ہے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں قادیان آ جاؤ، تو سب کچھ بدل جاتا ہے نا. آپ اس سے اندازہ کریں. تو لہٰذا وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ہم نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا ایک آدمی ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کیے باقاعدہ. آپ کو میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا، اس نے کہا میرے 10 لاکھ معجزات ہیں، پھر 60 لاکھ بتایا، پھر 1 کروڑ بتایا. حضور کے بارے میں کہا کہ ان کے تو تھوڑے سے معجزات تھے. بلکہ ایک شعر ہے ان کا، ایک شاعر تھا اکمل نام تھا، اس نے کہا ہے امام اپنا عزیز و اس جہان میں. جی دیکھو ذرا کہ اس میں کیا ہے، وہ لوگوں کو خطاب کرے امام اپنا عزیز و اس جہان میں، غلام احمد ہوا دار الامان میں. شیعوں سے کہتے ہیں تمہارے 12 امام کو بھی گھسیڑ دیا انہوں نے، رگڑا دیا تمہارے 12 اماموں کو بھی. کیوں کہتے ہیں امام تو اور دار الامان قادیان کی طرف. اگلا آپ دیکھیں جملہ کتنا توہین آمیز ہے، نقل کفر کفر نہ باشد. غلام احمد ہے عرش رب اکبر، غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گو لا مکان میں. یعنی اللہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے. اور اتنا پاگل ٹائپ کا آدمی تھا، کبھی کہتے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتے مہدی ہوں، کبھی کہتے میں مریم ہوں، کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے. اپنے آپ کو اس نے یہاں پر رب کا عرش کہتے میں عرش ہوں، رب اکبر کا عرش ہوں، اور اپنی لا مکان، تو یہ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے. اسی طرح آگے وہ لکھتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. یہ سمجھے جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے، قادیانی کے بارے میں کہہ رہے یہ وہی محمد ہے، نعوذ باللہ. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے تناسخ کا، کہ وہ حلول کر گئے ایک مرتبہ، دوسری جنم جس کو کہتے ہیں وہ لوگ. کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں. رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کی نفی کر دی اور غلام احمد قادیانی کی شان کو بڑھا دیا. آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں آخری شعر میں کہتے ہیں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ واضح دعویٰ ہے. جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں آپ نے ان کو دیکھنے تو ادھر آؤ قادیان میں،
اور اس کو دیکھو۔ تو یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عقیدہ ختم نبوت صحیح نصیب فرمائے، اس کی تحفظ کے لیے۔ اللہم صلی وسلم بارک اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب یا کریم، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہمیں اور ان کے اولاد کو جناب رسول اللہ کے تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یہ ہمارے اسلام آباد کے اجتماع آ رہا ہے اگلے جمعے کو، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور اس کو عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور خیر کا ذریعہ بنائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت بھی فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیاب فرمائے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمہ اللہ، ہمارے جو حاجی عبدالوہاب، مولانا احمد الحسن، یہ ہمارے کابرین تھے جنہوں نے کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ 7 بر-اعظم میں الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ان ساتھیوں میں جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے، اور یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کا انتظام فرمائے، اور غیب سے مدد فرمائے اور دستگیری فرمائے، رزق کی برکت نصیب فرمائے، اولاد کی برکت نصیب فرمائے، قدم قدم پہ رہنمائی فرمائے، سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی۔